انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے. یعنی کہ حضرت سلیمان کے پاس ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑی ایکسٹرا آرڈنری سلطنت تھی. حضرت سلیمان کی دعا یہ تھی کہ مجھے یا رب مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرمائے جو کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے پاس تھی اور نہ ہی میرے بعد کسی کے پاس ہو. تو ہم یہ آپ میں سے کچھ لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ان کی حکومت ہوا پہ بھی تھی، جنات پہ بھی تھی، چرند پرند کی بولی وہ سمجھ سکتے تھے، تو ان کو بڑی کچھ اور انسانوں پر تو تھی ہی. تو ان کو ایک بڑی یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری قسم کی سلطنت ہے نا. یہ اس کے بعد تو کسی کو جنوں پہ حکومت نہیں دی گئی یا جانوروں کی بولی انہیں نہیں سکھائی گئی یا ہوا پہ حکومت. یہ چیزیں اب آج نہ ہی کسی کو بھی تک ہم جانتے کسی کو نہیں دی گئی یا ایون قیامت تک بھی یہ ایکسٹرا آرڈنری سلطنت اور کسی کے پاس بادشاہت کسی کے پاس نہیں تھی. تو جو شیاطین تھے وہ ان کے جس طرح انسان اب بادشاہوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، اس طرح شیاطین جنات کو بھی ان کو حکومت کرتے تھے حضرت سلیمان. تو سلیمان کی بادشاہت کے وقت میں شیاطین اس چیز کی پیروی کرتے تھے. انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان کی بادشاہت کے وقت. اچھا یہاں پہ اذان ہوگی بیٹے، ہم ایک چھوٹا سا پاز کرتے ہیں. انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان کی بادشاہت کے وقت. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں. اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر مت کرو. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کس چیز کا کفر کر رہے تھے وہ لوگ؟ وہ تو بلیک جادو. میجک. بلیک میجک، ایگزیکٹلی بلیک میجک کفر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 دفعہ اس بات کو کلیئر کر دیا کہ یہ کفر ہے. یہ شیاطین یعنی کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس علم کے پیچھے پڑ گئے جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پہ بابل شہر پرانے عراق کا نام ہے. ابھی جو عراق کا شہر ہے اس کا پرانا نام بابل تھا. تو ایک تو لوگ جب یہ ایکسٹرا آرڈنری سلطنت دیکھتے تھے حضرت سلیمان کی تو کچھ اسکالرس کے نزدیک ان لوگوں نے پھر یہ سوچا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے نا یہ جادو کی وجہ سے ہے. حضرت سلیمان معاذ اللہ جادو کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے پاس اتنی زبردست قسم کی سلطنت ہے. تو لوگوں نے ان کے نام سے نقش سلیمانی ابھی بھی موجود ہے وہ بھی نکال دیا کہ جی یہ حضرت سلیمان کی طرف سے اسے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، شیاطین نے کفر کیا تھا. وہ لوگوں کو اس قسم کے اس جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے جو کہ 2 فرشتوں کے اوپر اتارا گیا تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے جب انسان کسی برائی میں پڑتا ہے نا تو اس کو ٹیسٹ بھی اسی کی طرف اسی طرح کا دیا جاتا ہے. ان لوگوں میں جب اس قسم کی برائی آئی تو فرشتے ان کے اوپر نازل کیے گئے جو انہیں جادو سکھاتے تھے اور منہ سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ کفر مت کرو، یہ جادو مت سیکھو. جب انسان کا دل، جب ہم نے پہلے بات کی، قرآن سے دین سے خالی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس قسم کے کاموں میں پڑنا شروع ہوتا ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے کہ ہم یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں جادو، جعلی پیر، پھر ہم تعویذوں میں پڑھنا شروع ہوتے ہیں، پھر قبروں کے پاس جانا شروع ہوتے ہیں، یا اسٹرالوجی کہ آج کا ہمارا دن کیسا گزرے گا، آج کا ہمارا ہفتہ کیسا گزرے گا. یہ چیزیں بیسیکلی کمزور ایمان کی نشانیاں ہیں. یا پھر سٹونز کے پیچھے کہ اچھا یہ والا سٹون پہنیں گے تو مجھے سوٹ کرتا ہے اور گڈ لک آئے گی، یہ والا سٹون بڑا منحوس ہے، میں جب بھی یہ پہنتی ہوں میرے ساتھ یہ برا ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ کامن ہے ہمارے ہاں. یا پھر لوگوں کو ہاتھ دکھانا پامسٹری کے جی لکیروں میں، اچھا اس لکیر کا یہ مطلب ہے، اس لکیر کا یہ مطلب ہے.
یہ بیسکلی کمزور ایمان کی نشانیاں ہوتی ہیں، یہ دین سے دوری کی نشانیاں ہوتی ہیں. اور جب یہ انسان ہوتا ہے تو پھر دو طرح کی ایکسٹریمز آتی ہیں. ایک تو وہ جو اس جادو کے چکروں میں پڑ ہی جاتے ہیں، اور ایک ابھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. حالانکہ ہمارا دل جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے بھرا ہونا چاہیے، دین سے بھرا ہونا چاہیے. پھر ہمیں ان جادو اور اس قسم کی دو نمبریوں کی یا تعویذوں کی پروٹیکشن، ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ پھر ہمارے کام آٹومیٹکلی آسان ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو جب وہ جادو یہ سکھاتے تھے، جی ریز ہینڈ ہوا ہے ردا، جی بتائیے بیٹے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو لوگ ہاروسکوپس نہیں دیکھتے لیکن ہوں پھر بھی زوڈیاکس وغیرہ میں لائک دوسروں کی پرسنالٹیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہوں اس زوڈیاک کی ایسی پرسنالٹی ہے، کیا یہ بھی کفر میں شامل ہوتا ہے؟ کفر تو بیٹے جادو کی پہلی بات، ہم اس کو کنفیوز نہیں کریں گے. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ویک ایمان کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ بھئی پرسنالٹیز تو ہر طرح کی ہوتی ہیں. اس میں مطلب آپ کو کسی اس میں پڑھنے کی، ہاں یہ ایک نالج باقاعدہ طور پہ ہے. جب آپ مطلب سائنٹیفک نالج اس طرح سے ہے کہ براٹ اپ انسان کا اس طرح ہوا ہو تو پھر اس طرح کی پرسنالٹی نکلتی ہے. جیسے ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے کہ 5 سال کی عمر تک جو ہے آپ کو بچے کی تربیت کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینا ہوتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی اس وقت بن چکی ہوتی ہے. لیکن اس قسم کی چیزوں کے اندر پڑھ کے کہ جی یہ پرسنالٹی ہے اور یہ کلر پسند آئے گا اور وہ چیزیں، یہ فضولیات ہیں، یہ صرف ڈسٹریکشنز ہیں. یہ انسان کو یہ پروڈکٹیو چیزیں نہیں ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی پروڈکٹیو چیزوں میں لگانی چاہیے بجائے اس کے کہ اس قسم کی چیزوں میں ہم پڑھیں.